الرحمن سب سے پہلے تو میں آج اپنے وزیر خوراک جو وزیر خزانہ بھی ہے زمرک خان صاحب کی اس کاوش کا جو عوام کا درد و غم جو اس گورنمنٹ نے محسوس کیا ہے اور میڈیا کے سامنے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اس نے اپنے جذبات کا جو اظہار کیا ہے، سب سے پہلے تو بطور بلوچستان کے شہری ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بطور ایک انڈسٹریلسٹ فلور ملز کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ جو آپ کی 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم میں ہر صوبہ اپنی خوراک کا بندوبست خود کرتا ہے اپنے عوام کا، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ قومی شاہراہیں بند کریں اور دوسروں صوبوں میں جو گندم جا رہی ہے وہ اس کو روکیں، کیونکہ آئین واپس اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت، کیونکہ وہ اس کی وائلیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد خوراک کو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن یہ صوبے یہ بھول گئے ہیں کہ 85% شیئرز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو 85% شیئرز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر آدھا پاکستان جس کے جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے وہ اس سے متقاضی ہے کہ اس کی ڈیمانڈز پورے کیے جائیں۔ تو یہ بارہا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کو لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور ہمارے منسٹر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اس چیز کو ڈیمانڈ کیا، بلکہ گزشتہ 2 مہینے سے ڈیمانڈ چلتا آ رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر آج ہم اسے بند گلی میں ہمیں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس نہ اپنے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ باہر سے کہیں سے گندم آ رہی ہے، یہاں کی انڈسٹری بھی ساری بند ہوگی، جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اگر ہم اپنی کیپیسٹی پہ اپنی انڈسٹریز چلائیں، ہمیں پنجاب سے ایک بوری بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی انڈسٹری لگی ہے کہ ہم بلوچستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں گندم مہیا کیا جائے، یا تو کم سے کم اگر یہ نہیں کر سکتے وفاق کسی کو باہر سے گندم منگوانے بھی نہیں دیتی، کیونکہ ڈالرز کا بھی ایشو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو آدمی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے گندم امپورٹ نہیں کر سکتا، جب باہر سے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، صوبے نہیں دینا چاہتے، وفاق نہیں دینا چاہتا، تو اس صوبے کے 1,23,00,000 آبادی کہاں جائے؟ تو یہ وہ چیزیں جو ایک سوالیہ نشان ہے وفاق کے کردار پر۔ فیڈریشن کی اکائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کی محرومیوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے منسٹر صاحب زمرک خان صاحب نے جو ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اس پر فوری طور پر غور کرے اور اس صوبے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے آسانی کا سبب بنے، اور خاص طور پر پاسکو اس پوزیشن میں ہے، پاسکو اس سے پہلے بھی گزشتہ 3.5 سال خیبر پختونخوا کو یہ گندم دیتے رہے، اس کی آدھی جو سبسڈی تھی وہ وفاق برداشت کرتی رہی ہے، وفاق پہلے بھی اس طرح کر چکا ہے، وفاق آج بھی گلگت بلتستان کو جو گندم دے رہی ہے اس کی سبسڈی وہ خود برداشت کر رہے، اگر بلوچستان کے پاس گندم نہیں ہے تو وفاق امپورٹڈ ویٹ اگر دینا چاہتی ہے تو اس کی جو سبسڈی ہے وہ خود برداشت کرے، بلوچستان کے عوام کو سستی گندم اور سستا آٹا جو ہے ان کی ضرورت ہے۔ یہ میں پہلے کہتا ہوں آٹا بائی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، صرف آٹا ہی ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے ضرورت کو دیکھتے ہوئے عوام کی جو مشکلات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وفاق اس پر غور کرے گا اور فوری طور پر اس پہ اقدامات دیں گے۔ تھینک یو۔ پنجاب اور سندھ سے جو ہماری اوپن مارکیٹ گندم لانے میں کیوں پابندی، گورنمنٹ اگر ہمیں نہیں دیتی پنجاب تو اوپن مارکیٹ سے خریدنے میں کیوں پابندی؟ میں منسٹر صاحب کی اجازت سے ایک بات کروں کہ وفاق سے دیکھو، یہ جب پرمٹس بنتے ہیں، پابندیاں بنتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک پیرالل ایک اکانومی بن جاتی ہے، اس اکانومی کو ہڈن اکانومی کہتے ہیں، جو رشوت خوری، چیک پوسٹوں اور ان کی اکانومی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پابندیاں لگائی ہے۔ اب چونکہ ساز باز کے بغیر جو گندم بلوچستان یا خیبر پختونخوا کا رخ کرتی ہے تو اس کو روک کر کے اس سے پیسے طلب کرتی ہے، جو گاڑی بلوچستان پہنچتی ہے پیسے دے کر کے اس کا پیسہ بھی یہاں کے غریب لوگ اپنی جیب سے پے کرتے ہیں، کیونکہ وہ کاسٹ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں جو ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کے خوراک کے 2 ہی حل ہیں، بلوچستان اور KPK کے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، سندھ اور پنجاب میں ایکسٹرا گندم کا کوئی خریدار نہیں ہوگا، یہ 2 صوبے ہم سمجھتے ہیں، یہ ہماری ورژن ہے، ہم سمجھتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو اسی لیے خالی چھوڑا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے جو ذخیرہ اندوز ہے وہ ان 2 صوبوں پر کما سکے اور اپنا پیسہ بنا سکے۔ شکریہ۔